بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے جو سوال کر رہے تھے کہ 5 دنوں میں اتنے سپاٹس ملیشیا کے آپ نے کیسے کور کیے۔ ہمارا سفر کراچی کے ایئرپورٹ سے شروع ہوا جو کہ بذریعہ باتک ایئر لائن تھا۔ ہمارا سفر 6 گھنٹے 15 منٹ پر محیط تھا۔ دوران پرواز باتک ایئر لائن نے ہماری خدمت بمبئی کی بریانی سے کی اور ہم صبح سویرے 6:15 پر کوالالمپور کے ٹرمینل 1 پر لینڈ ہوئے۔ پرواز سٹیبل رہی اور باتک ایئر لائن کا سفر بھی بہتر رہا۔ لینڈ ہونے کے بعد باتک ایئر لائن کے ہینگرز میں موجود تمام ایئر کرافٹس کا ایک جائزہ لیا اور ہم بذریعہ بس ایئرپورٹ کی مرکزی احاطے میں پہنچے، اپنا لگیج ریسیو کیا اور صبح کا ناشتہ نوش فرمایا۔ ناشتہ نوش فرمانے کے بعد 60 رنگٹ میں ای سم کارڈ حاصل کیا اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر آگے پترا جایا کی پلاننگ کی اور پترا جایا کے لیے ہم نکل پڑے۔ ایئرپورٹ سے تقریباً 40 منٹ کی مسافت پر خوبصورت کشادہ سڑکیں اور سبزہ رکھنے والا پترا جایا ایڈمنسٹریٹو کیپٹل آف ملیشیا ہے۔ پترا جایا خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ پترا جایا کے دورے کے دوران مجھے سب سے زیادہ متاثر سری وواسن پل کے دہانے پر موجود مصنوعی جھیل نے کیا۔ اس میں آپ فیری رائڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بالکل پترا جایا ماسک کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کی تمام عدالتیں بھی پترا جایا میں واقع ہیں۔ ان کے کنارے پر واقع پترا ماسک خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اور سری وواسن پل اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا ہے۔ مسجد کے احترام کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام غیر مسلم سیاحوں کو ایک گاؤن دیا جاتا ہے جو کہ وہ پہن کے داخل ہوتے ہیں۔ یہ مسجد ایک فن کا شاہکار ہے جس میں آپ کو روحانیت محسوس ہوتی ہے اور جگہ جگہ پر قرآن کی تفاسیر قرآن موجود ہیں۔ اور یہاں جو سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی، اس کا ایک مخصوص حصہ غیر مسلم لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جس میں ان کو اسلام کے بارے میں تبلیغ دی جاتی ہے اور غیر مسلم کے سوالات پر ان کو مکمل مطمئن کیا جاتا ہے، نہ کہ ہماری طرح کہ کفر کے فتوے لگا دیے جائیں۔ یہاں پر بہت سارے بکلیٹس اور واؤچرز وغیرہ بھی رکھے گئے ہیں جو کہ غیر مسلم افراد لے کے جا سکتے ہیں اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اسلام کے متعلق دوبارہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ مسجد کا دورہ مکمل کرنے کے بعد ہم نے ایک نظر پھر سری وواسن پل کو دیکھا، وہاں سے نیچے روانہ ہوئے اور سائیکلز رینٹ پر حاصل کی۔ آپ کو یہاں سائیکل 30 رنگٹ میں رینٹ پر مل جاتی ہے اور آپ سائیکلنگ پر پردانا پترا جو کہ وزیر اعظم کا دفتر ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور پترا ماسک کا بھی آپ مکمل جائزہ سائیکل پر لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے وزیر اعظم کا دفتر ہے جس کو پردانا پترا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بوٹانیکل گارڈن میں روانہ ہوئے۔ اس کے زیادہ تر حصے بند ہو چکے تھے لیکن جو حصے کھلے تھے ہم نے اس کا خوب جائزہ لیا اور وہاں موجود لوکل سے اس ایریا کے بارے میں کافی ساری انفارمیشن حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہونے والے ایک اسلامک ایونٹ کو بھی انجوائے کیا۔ پترا اسکیئر پر جگہ جگہ فن کے شاہکار دیکھنے کو ملے۔ جھیل کے اوپر موجود اس لکڑی کے پل پر واک کرتے ہوئے تھک جانے کے بعد جوسز لیے اور فریش ہوئے۔ تقریباً یہاں جوس آپ کو 10 سے 15 رنگٹ میں مل جاتا ہے اور فریش ہونے کے بعد ہم روانہ ہوئے کوالالمپور سٹی کی طرف، جس کے لیے ہمیں تقریباً 50 سے 55 منٹ کی مسافت طے کرنا پڑی۔ یہ سفر طے کرنے کے بعد ہم پہنچے اپنے ہوٹل ریگالیا اپر ویو، جس کا ویو کچھ ایسا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ 2 کمروں میں محیط تھا، جس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ آپ کوالالمپور کا ایریل ویو اس اپارٹمنٹ سے اچھی طرح لے سکتے تھے۔ اپارٹمنٹ کا مکمل جائزہ لینے کے بعد ہم نے ایریل ویو لیا جو کہ کچھ یوں تھا۔ ایریل ویو لینے کے بعد ہم روانہ ہوئے اپنی سب سے پسندیدہ ایکٹیویٹی سوئمنگ کے لیے، جو کہ 37 فلور پر واقع انفینٹی پول میں سر انجام دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنا پہلا دن ختم کیا۔